یہ ہیں بدلو کی نشریات۔ بدلو کی نشریات میں خوش آمدید۔ میں ہوں محمد شہباز میاں اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پنجاب نامہ۔ ناظرین، پنجاب کو فتح کرنے کے لیے اپوزیشن نے ٹھان لی ہے۔ وہ کس طرح کہ ہم دیکھتے ہیں کہ قومی اسمبلی کے اندر جب سینٹ کا انتخاب ہوتا ہے تو حکومتی امیدوار حفیظ شیخ بری طرح شکست کھا جاتے ہیں، یوسف رضا گیلانی جیت جاتے ہیں۔ اور اس سے پہلے یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ پنجاب کے اندر جو تمام سینیٹرز ہیں وہ بلا مقابلہ منتخب ہوتے ہیں۔ اس ساری کارروائی کے اندر ایسی شخصیت جس کا ہم نے اپنے لاسٹ ویلاگ میں بھی ذکر کیا، چودھری پرویز الہی، انہوں نے گریٹ گیم آن کر دی، اور ان کی یہ گریٹ گیم کا جو پہلا پارٹ تھا وہ آپ نے دیکھا کہ بڑی کامیابی سے یوسف رضا گیلانی سینیٹر منتخب ہو جاتے ہیں۔ اب اگر پنجاب کے اندر بات کریں تو میاں شہباز شریف کی طرف سے متعدد بار چودھری پرویز الہی کو پنجاب میں مل بیٹھ کر حکومت بنانے کی دعوت دی گئی، پیغام پہنچایا گیا، جس کو چودھری پرویز الہی نے 2.5 سال تک سیریس نہیں لیا اور وہ مناسب وقت کا انتظار کرتے رہے، کیونکہ سیاست کے اندر کہتے ہیں کہ ٹائمنگ انتہائی اہم ہوتی ہے۔ لیکن اب چودھری پرویز الہی اور مسلم لیگ کاف انہوں نے اپنے پر پرزے نکالنے شروع کر دیے ہیں، جس کی ایک جھلک قومی اسمبلی میں دیکھی گئی۔ اب کس طرح پنجاب کے اندر چودھری پرویز الہی کیا گیم کرتے ہیں، اسی حوالے سے آج ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ سینئر صحافی کالم نویس جناب علامہ صدیق اظہر صاحب موجود ہیں۔ علامہ صاحب، یہ بتائیے کہ جب 2018 میں پنجاب کے اندر حکومت بنی تو جو پارٹی پوزیشن تھی اس وقت 179 تحریک انصاف کے پاس تھی، 371 کے ایوان میں، 164 مسلم لیگ نواز، 10 مسلم لیگ کاف اور 7 پاکستان پیپلز پارٹی اور 4 آزاد امیدوار تھے۔ اس وقت بھی پوزیشن میں تھے کہ مسلم لیگ نواز اگر مسلم لیگ کاف کے ساتھ ملتی تو حکومت بنا سکتی تھی، لیکن وہ عمران خان کے اتحادی بنے۔ اور اب آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کیا دوبارہ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی بننے جا رہے ہیں؟ دیکھیے، میں آپ کو تھوڑا سا اس کا ایک کچھ پس منظر میں لے جاؤں گا، تھوڑا سا پیچھے کی طرف۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب مولانا فضل الرحمان نے بہت بڑی ایک ریلی نکالی اور وہ ملین مارچ تھا یا وہ جو بھی مارچ تھا، تو اس کے اختتام پر مولانا فضل الرحمان نے یہ کہا، جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ آپ نے یہ جو ریلی ہے اس کا آپ نے اختتام کر دیا، آخر وہ کون سی وجوہات تھیں، اور آپ کے ساتھ کوئی وعدے وعید کیے گئے؟ تو وہ پہلے تو وہ اس بات کو ٹالتے رہے، لیکن کچھ دنوں کے بعد انہوں نے کہا کہ ہاں، چودھری پرویز الہی کے ساتھ ہمارے کچھ وعدے وعید ہوئے تھے، اور پچھلے دنوں آ کے یعنی کچھ 2-3 ماہ پہلے انہوں نے زیر لب یا یہ کہ اپنا دبے لفظوں میں یہ کہا کہ چودھری صاحب نے ابھی تک اپنا وعدہ جو ہے وہ ایفا نہیں کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے جو بات کی ہے کہ ایک طویل عرصے سے چودھری برادران کو یہ پیغام مل رہا تھا کہ بھئی آپ ہمارے ساتھ آئیں، اور چودھری صاحب جو ہے وقت کا انتظار کر رہے تھے۔ یہ بھی آپ نے ٹھیک کہا کہ پولیٹکس جو ہے اٹس اے گیم آف پاسبلٹیز اینڈ اٹس اے گیم آف ٹائم، کہ آپ کس وقت کیا قدم اٹھاتے ہیں، یہ سیاست میں جو ہے وہ بہت زیادہ۔ آج میں آپ کو ایک اور بات بتانا چاہوں گا کہ یہ سینٹ کے انتخابات کے بعد آج صوبائی اسمبلی کا، پنجاب کی صوبائی اسمبلی کا آج اجلاس تھا، اور آج حکومتی بینچوں کی طرف سے عمران خان کے حق میں ایک قرارداد جو ہے وہ پیش کی گئی، لیکن وہ قرارداد شور شرابے کے سبب جو ہے وہ ایک تو وہ کامیاب نہیں ہو سکی، اور دوسرا یہ ہوا کہ چودھری پرویز الہی جو ہے وہ اپنا اسپیکر کی جو ہے اپنا کرسی وہ چھوڑ کے چلے گئے۔ اس کے بعد وہ جو ایک پینل آف چیئرمینز ہوتا ہے، جو لوگ بیٹھ کے اجلاس جو ہے اس کو جاری و ساری کرتے ہیں، انہوں نے بھی یہ کہہ دیا کہ بھئی ہم جا رہے ہیں، یا یہ کہ اس کو نپٹا دیا گیا اسمبلی کے اجلاس کو۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں، یہ اگر مولانا فضل الرحمان کی بات کو ذہن میں رکھا جائے، اس کے بعد آپ نے جو کہا ہے وعدے وعید کیے گئے، اور خاص طور پر آج کی اسمبلی کی، پنجاب اسمبلی میں جو یہ وقوع ہوا ہے، اس کے بعد میرا خیال یہ ہے آئی ایم سوری کہ 2 روز قبل جو بلکہ گزشتہ روز ہی جو بلاول بھٹو نے کہا تھا کہ ابھی تو ہمیں پنجاب کو بچانا ہے،
ہم کہاں تحریک اعتماد لائیں گے، عدم اعتماد لائیں گے، کہاں نہیں لائیں گے، یہ خان صاحب ہم آپ کو، یہ آپ فیصلہ نہیں کریں گے، یہ ہم کریں گے، اور سب سے پہلے تو ہمیں پنجاب کو بچانا ہے۔ تو میاں صاحب میرا خیال ہے کہ گھوڑے جو ہیں وہ چل پڑے ہیں، گھوڑے دوڑا دیے گئے ہیں۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ عمران خان جب قومی اسمبلی میں بری طرح شکست کھا کے آتے ہیں تو اگلے دن ان سے چیف آف آرمی سٹاف اور آئی ایس آئی چیف ملتے ہیں، وہ جو روٹین کی معاملات، سیکیورٹی معاملات کے لیے جو پریس ریلیز جاری کی جاتی ہے، تو وہ جو ایک پیج کی بات تھی وہ ہمیں ختم ہوتی ہوئی بالکل دکھائی دی سینٹ کے ایک اہم سیٹ کے اوپر۔ اور اسی طرح پنجاب کے اندر یہ بھی جمہوری پروسیس ہے، پارلیمانی جو جمہوریت ہے اس کا حصہ ہے کہ جس کے بعد عددی اکثریت نہیں رہی تو وہ اب لیڈر آف دی ہاؤس نہیں رہا، تو لیڈر آف ہاؤس تبدیل ہو سکتا ہے۔ تو پنجاب کے اندر اب یہ موو جو چلنے جا رہی ہے اپوزیشن کی، اور چودھری پرویز الہی اس کے لیے اسٹرانگ کینڈیڈیٹ کہے جا رہے ہیں کیونکہ سارے پتے ان کے ہاتھ میں ہیں، اور وہ پنجاب پہلے چلا بھی چکے ہیں، ڈپٹی پرائم منسٹر بھی رہ چکے ہیں یوسف رضا گیلانی کے ساتھ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں، اور نون لیگ کے لیے بھی اب قابل قبول ہے۔ تو اب سمجھ رہے ہیں کہ اب سب سے پہلے بزدار حکومت کا چل چلاؤ ہے۔ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ بزدار کو عمران خان نے پنجاب میں لا کے پنجاب کے 2.5 سال جو ہیں وہ حاکمیت کے بھی، انتظامیہ کے بھی، ڈیولپمنٹ کے بھی، اور خاص طور پر تعلیمی صورتحال میں جس طرح کے یہاں پہ تعلیمی بجٹ بنتا رہا، یہ بہت زیادہ زیادتی کی گئی، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ خود پنجاب کے اندر، پنجاب کے جو تحریک انصاف کے اپنے ایم پی ایز جو ہیں وہ بھی اس صورتحال سے جو ہے وہ مطمئن نہیں ہے۔ بزدار کی تمام جو ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بزدار کو پچھلے 2-3 مہینے سے اچانک نظر آ رہا ہے کہ بزدار صاحب جو ہیں وہ ان کے بیانات بھی آنے شروع ہو گئے، وہ فلاں ضلع میں چلے گئے، فلاں انہوں نے یہ کیا، اور یہ سارا کچھ جو ہے یہ 2.5 سال کے بعد یہ سارا شروع ہوا ہے۔ اور بزدار صاحب جو ہے وہ ڈیلیور نہیں کر سکے، یہ تو ایک بڑی واضح سی بات ہے۔ آپ لاہور کے اندر صفائی کی صورتحال کوئی دیکھ لیں، چلیں ہم بہت زیادہ دور نہیں جاتے، ایک بات۔ دوسری بات جو آپ نے کہا، آپ نے بالکل درست کہا۔ دیکھیے پرویز الہی ایک ایسے سیاستدان ہیں جو سب کے لیے قابل قبول ہیں۔ آپ دیکھیں پیپلز پارٹی کے اپنا شہید رہنما ذوالفقار علی بھٹو اور ان کے آبا کے درمیان کس قدر اختلافات تھے، لیکن وہ اختلافات پچھلی گورنمنٹ جو پیپلز پارٹی آئی اس میں ختم ہو گئے، صحیح، اور وہ سب کے لیے قابل قبول ہیں، اور ان کے بارے میں یہ بات عام ہے کہ وہ سب کی عزت بھی کرتے ہیں، ان میں تکبر اسپیس دیتے ہیں اور رسپیکٹ کرتے ہیں، وفاداری ہے ان کے اندر، اور ان میں پالیٹکس جو ہے، جس طرح کی پالیٹکس ہمارے بر صغیر میں ایک پولیٹیشین کے لیے جس طرح کا ایک ہر وقت چہرے پہ مسکراہٹ کا تصور کیا جاتا ہے، وہ پرویز الہی میں موجود ہے۔ اچھا علامہ صاحب، عمران خان کے اتحادی چودھری پرویز الہی چودھری برادران، ان سے پرومس کیا گیا، ان سے وعدہ کیا گیا کہ چودھری مونس الہی کو وفاقی کابینہ کا حصہ بنایا جائے گا، لیکن آج تک نہیں بنایا، بلکہ ان کے منہ پہ خان صاحب نے کہہ دیا کہ آپ تو کرپٹ ہو، آپ کو میں اپنی کیبنٹ کا حصہ نہیں بنا سکتا۔ اور ایک تو یہ واقعہ، اور دوسرا اس کے ساتھ ساتھ طارق بشیر چیمہ جو ہاؤسنگ کے منسٹر ہیں وفاقی، ان کو بالکل کارنر کیا گیا ہے، اور وہ کئی کیبنٹ میٹنگ میں بھی نہیں جاتے۔ تو پوری جو کاف لیگ ہے اس کے اندر اس وقت چودھری برادران کے جو ہیں اور پی ٹی آئی آمنے سامنے ہیں، لیکن عمران خان اب انہیں فون بھی کر رہے ہیں، اور اب ان کی جس کو کہتے ہیں نا منت سماجت، یہ بھی کر رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے بزدار کی بات کی، وزیر اعلیٰ بزدار، اور اس کے ساتھ ساتھ جو گورنر پنجاب ہے چودھری سرور، ان کو بھی بلایا، پرائم منسٹر ہاؤس کا طلب کیا گیا فوری طور پہ کہ اب کہیں پنجاب میں بھی گڑبڑ نہ ہو جائے۔ تو اب کیا دیکھ رہے ہیں یہ سارے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ چودھری سرور اور اپنا یہ موصوف جو ہے یہ بزدار، یہ بہت انہوں نے اپنے آپ کو بالکل الگ تھلگ کر لیا تھا ان الیکٹڈ لوگوں کے سے، جو الیکٹڈ لوگ جو ہے وہ اپنا پارلیمنٹ میں پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر آئے تھے۔ ایک تو پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر جو آئے، جو یہ جو ہمارے 2018 کے انتخابات ہیں، اس پر بہت سے سوالات اٹھتے رہے، لیکن ہم اس کی طرف نہیں جاتے، لیکن اس کے باوجود جو نتائج ہمارے سامنے آئے اور جس طرح حکومت بنی، اور حکومت بننے کے بعد جس طرح چاہیے تھا کہ پیپل پارٹی کے کارکن، پی ٹی آئی کے کارکن، پی ٹی آئی کے لیڈر، پی ٹی آئی کے اراکین اسمبلی جو ہے وہ حکومت بناتے اور وہ حکومت چلاتے، ایسا چل رہا تھا کہ پہلے تو یہ ہو رہا کہ چودھری سرور اور وزیر اعلیٰ کے درمیان ہی ایک کشمکش کی کہانیاں جو ہیں وہ چلتی رہی،
اور اس کے بعد یہ ہے کہ پرویز الہی کے اختیارات کے بارے میں اور وزیر اعلیٰ کے اختیارات کے بارے میں بھی کہانیاں چلی. مطلب یہ 2.5 سال جو ہیں پنجاب کے اندر پی ٹی آئی جو ہے وہ نہ اپنی گورننس ٹھیک سے کر سکی, نہ عوام کو مطمئن. اتنے خوفناک طریقے سے پنجاب میں مہنگائی بڑھی ہے. میں آپ کو آج کا ایک چھوٹا سا واقعہ بتاتا ہوں کہ آج جو اسمبلی کا اجلاس ہوا اس میں جو ایجنڈا تھا, اس ایجنڈے کے اندر ایک جو ہے آئٹم وہ یہ تھی کہ جو بھٹا مزدوروں کے بچے ہیں ان کو تعلیم کے لیے صرف 1,000 روپیہ وظیفہ دیا جاتا ہے, اور کئی ماہ سے وہ وظیفہ بند کر دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ ہمارے پاس پیسے ہی نہیں ہیں. آپ اندازہ لگائیں کہ جس شد و مد کے ساتھ وہ غریبوں کی بات کی جاتی ہے اور جو حکومت کے جو وسائل ہیں, جس طرح حکومت اپنے وسائل کو استعمال کرتی ہے, جس طرح پورے کا پوری جو ہے گورنمنٹ وہ چل رہی ہے, اس میں غریب کے بچے کے لیے 1,000 روپیہ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس موجود ہے. اچھا علامہ صاحب, ہم آخری سوال جو 26 مارچ کی تاریخ دی ہوئی ہے دھرنے کی اور لانگ مارچ کی اپوزیشن جماعتوں نے, اس کے لیے مسلم لیگ نواز پنجاب کے اندر مختلف شہروں میں ریلیاں جلسے بھی نکال رہے ہیں, اور مریم نواز جو ہیں وہ خطاب کر رہی ہیں اور نواز شریف بھی خطاب کر رہے ہیں, اور پنجاب کیونکہ میدان بن رہا ہے, چاہے وہ لانگ مارچ ہو چاہے اس کے ساتھ ساتھ ان ہاؤس کوئی تبدیلی آتی ہے, تو اب پنجاب ہی جو ہے وہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان جو ہے وہ یہاں پر ہی میدان سجے گا. اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ جیسے مریم نواز کہہ رہی ہیں کہ 26 مارچ سے پہلے ہی ہم کوئی سرپرائز دے سکتے ہیں اور لانگ مارچ اور دھرنے کی کوئی ضرورت پیش ہی نہ آئے. یہ ممکن ہے, اگر پنجاب کے اندر وہ تبدیلی لانے کی سوچ لی ہے تو دیکھیے اسمبلی کی آج کی کارروائی کے حوالے سے میں نے آپ کو وقوع ایک واقعہ سنا دیا ہے. میرا خیال ہے کہ 26 مارچ سے پہلے یہاں پر ایک تبدیلی جو ہے وہ متوقع ہے, وہ تبدیلی آ سکتی ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں. وہ بات یہ میرا اپنا خیال ہے, مطلب ہو سکتا ہے کہ میرا تجزیہ واقعات کے مطابق نہ نکلے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت نون لیگ اپنے آپ کو محسوس کر رہی ہے کہ نون لیگ کو بہت زیادہ تیزی کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا, کیونکہ پیپلز پارٹی اور کاف لیگ کا اتحاد جو ہے یہ شاید نون لیگ کو پنجاب کے اندر کسی حد تک میں کہہ رہا ہوں پیچھے لے جانے کی کوشش کرے. اور اس کے لیے نون لیگ کو میں اگر نون لیگ تبدیلی کے باوجود, اگر متوقع تبدیلی کے باوجود مریم نواز اس بات پہ بضد رہی کہ ہم نے جلسے بھی کرنے ہیں, جلوس بھی کرنے ہیں, ریلیز بھی نکالنی ہے, تو میرا خیال ہے کہ یہ آنے والی جو صورتحال ہے اس کے لیے نون لیگ اپنے آپ کو تیار کر رہی ہے. نون لیگ اپنے آپ کو تیار کر رہی ہے. علامہ صاحب, اس کے ساتھ ساتھ اپوزیشن لیڈر جو ہیں پنجاب اسمبلی میں حمزہ شہباز شریف وہ بھی بری ہو چکے ہیں گزشتہ ہفتے سے. یہ بھی ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے اور اس کے بھی کئی سیاق و سباب نکال سکتے ہیں, لیے جا سکتے ہیں اور ہوں گے بھی. کہ جب پنجاب کے ایک میدان جنگ بننا جا رہا ہے سیاسی طور پہ, تو اس کا جو اپوزیشن لیڈر ہے اس کو بھی رہا کر دیا جاتا ہے. اور پھر مریم نواز کی آپ نے بات کی, تو یقینی طور پہ ہدف تو جو ہے آخری ہدف وہ وفاق ہے. پنجاب کے بعد اگلا میدان جو بظاہر نظر آ رہا ہے وہ وہی ہوگا کہ عمران خان کو جو وزیر اعظم پاکستان ہیں ان کو کس طرح جو ہے آؤٹ کیا جاتا ہے جو اپوزیشن کا ایجنڈا ہے. تو ناظرین, یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام پنجاب نامہ.